بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو ایک ممنون پھل کھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ انہیں جنت سے دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد آپ دونوں اس دنیا فانی میں اپنی سزا پوری کرنے لگے۔ ابن جریر طبری نے حضرت آدم علیہ السلام کی 40 اولادوں کا نام بتایا ہے۔ سب سے پہلے پیدا ہونے والے قابیل اور اس کی بہن اکلیمہ تھیں۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل اور حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا تھا، اور یہ دنیا میں سب سے پہلا قتل تھا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو شیطان قابیل کے پاس آیا اور اس کو کہنے لگا کہ تمہارا باپ تجھے مار ڈالے گا، تم کہیں اور جگہ چلے جاؤ۔ لہذا قابیل اپنی بیوی کو لے کر عدن چلا گیا اور وہاں کے پہاڑیوں میں بسنے لگا۔ وہاں قابیل کے ہاں ایک لڑکا خنوخ پیدا ہوا اور پھر اس کے بعد مہابیل پیدا ہوا۔ اسی طرح اس کی نسلیں بڑھنے لگیں اور وہاں اس کی بے شمار اولادیں پیدا ہوئیں۔ قابیل اور اس کی اولاد نے سب سے پہلے آتش پرستی یعنی آگ کی پوجا شروع کی، اور پھر بتوں کو پوجنے کا آغاز بھی انہوں نے کیا۔ ادھر حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی شہادت کے بعد بہت افسردہ اور غم میں مبتلا رہتے، اور انہیں اپنے فرما بردار بیٹے کا بہت گہرا صدمہ تھا۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے ایسی فرما بردار اور نیک اولاد عطا فرما جو میرے ساتھ مل کر دین کو پھیلانے میں میری مدد کرے اور میرے بعد تیرے نام اور تیرے پیغام کو دنیا میں پھیلائے۔ مجھے نیک اور صالح جانشین عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور کچھ عرصے میں ہی حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ شیس علیہ السلام کے معنی اللہ کا عطیہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے اس کا نام اس لیے یہ رکھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ اولاد حابیل کے بدلے عطا کی تھی۔ جب حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 برس تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام اللہ عز و جل کے دوسرے نبی تھے۔ اللہ نے اس دنیا میں 100 صحیفے نازل فرمائے اور 4 کتابیں نازل فرمائیں، جس میں صرف 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ ان صحیفوں میں وہ اصول، قوانین اور ضابطے تھے جن سے انسانیت اور زندگی منظم ہوتی ہے۔ چھوٹی ہی عمر میں آپ علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کی تعلیم و تربیت پر بہت توجہ دی۔ آپ نے حضرت شیس علیہ السلام کو جنت کے احوال بتائے، اچھے اور برے کی پہچان کروائی۔ جیسے جیسے حضرت شیس علیہ السلام جوان ہوتے گئے، حضرت آدم علیہ السلام کی تربیت رنگ لاتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو دعوت و تبلیغ کے طریقے بھی سکھائے، دن رات کی کڑیوں کی پہچان کروائی، ان اوقات میں کی جانے والی عبادتوں کی تعلیم دی، اور طوفان نوح کے بارے میں بھی آپ کو بتایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے اس نیک صحبت بیٹے سے بہت امید تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام کا ایک بیٹا شہید ہو گیا تھا اور دوسرا بیٹا شیطان کے کہنے پر کفر کے راستے کو اپنا لیا تھا۔ لہذا آپ اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کو روکنے والے صرف حضرت شیس علیہ السلام ہی تھے۔ جب حضرت شیس علیہ السلام جوان ہو گئے، ایک نیک سیرت عورت سے نکاح کر لیا۔ اس عورت کا نام مخائلہ تھا، لہذا روایتوں میں اس عورت کا نام غرولابی لکھا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام پہاڑوں کے قریب ایک بستی میں رہ رہے تھے، جبکہ قابیل ان سے بہت دور رہتا تھا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا قابیل سے رابطہ ختم ہو گیا۔ قابیل اور اس کی اولادوں کی بے حیائی اور فحاشی اپنے عروج پر تھی، اور یہ فسادی لوگ بت پرست اور شرک میں ڈوب گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس عمر پائی۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے وفات سے پہلے یہ وصیت کی کہ ان کے جسم مبارک کو جبل قیس کی غار میں رکھ دیا جائے، کیونکہ اس زمین پر ایک بڑا طوفان آنے والا ہے۔ جب یہ طوفان ختم ہو جائے اس کے بعد آپ کے جسم کو شام کی سرزمین میں دفن کر دیا جائے۔ اسی طرح وفات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو بنی شیس نے ایک صندوق میں رکھ کر اسے جبل قیس کی ایک غار میں رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ اس غار کے باہر بنی شیس کے لوگ ہمیشہ پہرا دیا کرتے تھے، اور بنی قابیل اس غار کی طرف حملہ کیا کرتے تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی لاش کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ لیکن طوفان نوح تک یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین بنی شیس کے پاس رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد
بی بی حوا علیہ السلام بھی وفات پا گئیں۔ روایتوں کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی اس وقت آپ علیہ السلام کی اولادوں کی تعداد 40,000 تک پہنچ چکی تھی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی آدم کے نگہبان حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین حضرت شیث علیہ السلام بنے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے ساری زندگی اپنی آل و اولاد کی تربیت میں لگے رہے اور انہیں بنی قبیل کی طرف جانے سے منع فرمایا کیونکہ وہ لوگ گناہ و فساد میں مبتلا تھے۔ دوسری طرف پہاڑیوں میں قبیل کی نسل بہت بڑھ چکی تھی۔ بنیادی طور پر ہر انسان دو گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک طرف بنی قبیل یعنی قبیل کی اولاد تھی جو شیطان کے پیروکار تھے اور پہاڑیوں میں رہا کرتے تھے، اور دوسری طرف بنی شیث یعنی حضرت شیث علیہ السلام کی اولادیں تھیں جو زمین پر رہا کرتی تھیں اور کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ بنی شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے، شرک پرستی سے دور تھے۔ وقت گزرتا رہا اور اولادیں پروان چڑھتی رہیں، نئی نئی بستیاں اور نئی نئی چیزیں ایجاد ہونے لگیں۔ دوسری طرف قبیل کی نسل اتنی منحوس ہو گئی تھی کہ وہ اکثر بنی شیث پر حملہ کر دیتے اور ان کے اناج وغیرہ لوٹ کر لے جایا کرتے تھے۔ دنیا کی سب سے پہلی جنگ بھی بنی قبیل اور بنی شیث کے درمیان ہوئی۔ جنگ کی شروعات کچھ اس طرح ہوئی کہ قبیل اپنے بیٹے کی شادی حضرت شیث علیہ السلام کی بیٹی سے کرنا چاہتا تھا، لیکن حضرت شیث علیہ السلام رضامند نہ تھے اور آپ نے یہ شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ لہذا ایک روز بنی قبیل کے شریر لوگ بنی شیث کی ایک لڑکی کو اغوا کر کے لے گئے، جس پر حضرت شیث علیہ السلام نے بنی قبیل کے علاقے پر حملہ کر دیا اور سخت جنگ کے بعد بنی قبیل کو شکست دی۔ اس جنگ کے بعد اس کے علاقوں کو تباہ و برباد کر ڈالا اور بنی شیث کی لڑکی کو آزاد کر دیا گیا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ بنی قبیل اور بنی شیث بعد میں ایک ہو گئے تھے، یعنی آپس میں مل جل گئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس دور میں دو نسلیں آباد تھیں، ایک پہاڑ پر اور دوسری زمین پر رہا کرتی تھی۔ پہاڑ پر رہنے والے انسان خوش شکل تھے اور عورتیں سیاہ فام تھیں، جبکہ زمین پر رہنے والے انسانوں کی عورتیں خوبصورت اور مردوں کے رنگ سانولے تھے۔ حادثہ کچھ یوں ہوا کہ ابلیس ایک دن انسانی شکل میں زمین پر رہنے والوں کے پاس آ گیا اور ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا۔ پھر اس نے بانسری کی شکل کی ایک چیز ایجاد کی اور اس کو بجانے لگا۔ لوگ اس کی آواز کو پسند کرنے لگے۔ پھر ایک دن میلے کا انتظام ہو گیا جس میں مرد عورتیں جمع ہونے لگے۔ اس میلے میں عورتیں خوب سج دھج کر نکلتیں اور میلے کی خبر بڑی دور تک پھیل گئی۔ لہذا ایک دن بنی قبیل کا ایک شخص اس میلے میں آ گیا۔ جب اس نے بنی شیث کی عورتوں کی خوبصورتی اور حسن و جمال کو دیکھا تو اس کے دل میں شر آ گیا۔ وہ وہاں سے واپس لوٹ آیا اور جا کر پہاڑ میں رہنے والے لوگوں یعنی بنی قبیل کو بتایا کہ بنی شیث کی عورتیں بہت ہی خوبصورت اور حسین ہیں۔ لہذا وہاں کے لوگ میدانی علاقے میں آنے لگے۔ بنی قبیل ان بستیوں میں آئے اور ان لڑکیوں کے ساتھ بدکاری میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں شادیاں بھی کر لیں، جس سے بنی قبیل اور بنی شیث آپس میں مل جل گئے۔